نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبق آیت نمبر 8 سے 16 تک۔ سب سے پہلے تھوڑی سی لفظی وضاحت کروں گی اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر کریں گے۔ وا اور من کا لفظی معنی ہوتا ہے سے، من ما، من سے الناس لوگ، لوگوں میں سے یعنی بعض لوگ، یعنی من کا لفظی معنی بعض نہیں ہوتا، مراد بعض ہوتا ہے، لیکن یہاں بعض کیوں لکھا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں نا کہ لوگوں میں سے یعنی کچھ لوگ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ سم آف دم۔ من جو یقول، قال یقول، قول اردو میں استعمال ہوتا ہے قول، مثلا اقوال زرین سب نے سن رکھا ہوگا، تو اقوال قول کی جمع ہے، تو یقول قول سے ہے، قاف واو لام، یقول کہتے ہیں۔ آمنا، آمنا کا لفظ جو ہے اس کا روٹ حمزہ میم نون ہے، اور یقول کا روٹ قاف واو لام ہے۔ یہ جو نیچے خالی جگہ ہے اس پر آپ روٹ سے خود لکھ لیجئے اگر آپ کے پاروں میں نہیں لکھے ہوئے، ورنہ کچھ اہم الفاظ کے روٹس پارے کے آخر میں لسٹ میں بھی ہوں گے، لیکن بہتر ہے کہ آپ یہیں پر نیچے لکھ لیں۔ حمزہ میم نون ہے ایمان کا روٹ، حمزہ میم نون۔ آمنا، آمن یؤمن ایمان، ایمان کا لفظی معنی ہوتا ہے تصدیق کرنا، کنفرم کرنا۔ آمنا امن سے ہے، اور آمن یؤمن ایمان کہتے ہیں ایمان لانے یا تصدیق کرنے کو۔ تصدیق کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی چیز کو کنفرم کرنا، مان جانا۔ باللہ، اس میں آپ دیکھیے کہ ایک بی ہے اور ایک اللہ ہے، باللہ ساتھ اللہ کی، بی پیچھے پڑھا آپ نے، بسم اللہ۔ وا اور بالیوم الآخری، بی بھی آپ نے پڑھا، یوم بھی پڑھا، اور آخر بھی آخرت کے معنی پیچھے پڑھا آپ نے، بالیوم الآخری۔ وا حالانکہ، وا کا اگرچہ معنی اور ہوتا ہے، لیکن یہاں چونکہ ان کا حال بیان ہو رہا ہے اس لیے واو کے عربی زبان میں کئی ایک معنی ہوتے ہیں، جو مشہور معنی ہے وہ ہے اور۔ یہاں پر حالانکہ اس کا ترجمہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے بعد حال بیان ہو رہا ہے کس کا؟ دھوکہ دینے والوں کا، یہ جو زبان سے کچھ کہتے ہیں اور عمل سے کچھ اور کرتے ہیں، یعنی منافق لوگ جو ہیں۔ ماں نہیں، ماں پیچھے پڑھا آپ، مما، وہاں ماں کا معنی آپ نے جو پڑھا تھا، اور ماں کا ایک اور معنی نہیں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہم وہ، ہم کہاں پڑھا؟ ہم المفلحون۔ بمؤمنین، بی اور مؤمنین، بی کا ایک مطلب ہوتا ہے ساتھ، اور بی بہت جگہوں پر زائد بھی آئے گا، یہاں زائد ہے۔ بمؤمنین میں جو بی ہے اس کا ترجمہ نہیں ہے، زائد ہے، یہ ایکسٹرا ہے۔ عربی زبان میں اور قرآن مجید میں خاص طور پر آپ بہت مقامات پر زائد حروف دیکھیں گے، ایکسٹرا۔ کبھی میں آپ سے کہوں گی یہاں ما زائد ہے، کبھی کہوں گی با زائد ہے، کبھی کچھ اور بتاؤں گی، تو آج ایک ہی دفعہ سمجھ لیجئے کہ زائد حرف یا لفظ آتا ہے تاکید کے لیے۔ تاکید کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی اگرچہ یہاں لفظی ترجمہ نہیں کریں گے ہم بھی کا، ہم یہ نہیں کہیں گے اور نہیں ہے وہ ساتھ ہی مان لانے والے، تو کوئی مطلب ہی نہیں بنتا، کوئی سینس ہی نہیں بنتا اس کا۔ یعنی وہاں وہ ایسا نہیں کہ بیکار میں آئے ہیں یا بے مقصد، اگر لفظی ترجمہ نہیں آپ وہاں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہو کہ وہاں کچھ اس کا فائدہ نہیں، اس کا بہت زبردست فائدہ ہے، اور وہ فائدہ ہے ایمفیسس کا۔ بات یہ ہے کہ اس وقت آپ دو چیزیں سیکھ رہے ہیں، ایک طرف آپ عربی زبان بھی سیکھ رہے ہیں اور دوسری طرف قرآن مجید کا معنی اور تفسیر وغیرہ بھی سیکھ رہے ہیں۔ تو کچھ چیزیں میں آپ کو ساتھ ساتھ زبان کی بھی بتاتی جاؤں گی تاکہ آپ قرآن مجید کی زبان کو براہ راست جان کر اس سے لطف اٹھا سکیں، ورنہ تو آپ کوئی بھی تفسیر کی کتاب اٹھائیے، آپ کو یہ میننگ بھی مل جائیں گے، ٹرانسلیشن بھی، تفسیر بھی، بہت سی تفسیریں لکھی ہوئی، لیکن ایک کلاس جوائن کرنے کا اور یہاں آ کر بیٹھنے اور سیکھنے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو ساتھ ساتھ زبان بھی آئے گی، اور خاص طور پر جب آپ گروپس میں ترجمہ سنائیں گے تو اس میں آپ کی بھی پارٹیسپیشن ہوگی، اور اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کتنے نئے الفاظ اب تک سیکھ چکے ہیں، کہاں کہاں ابھی کمی ہے، مزید کس طرح اور آپ کو یاد کرنا ہے، تاکہ قرآن پاک کا صرف ترجمہ آپ کو نہ آتا ہو، جب آپ لفظ پڑھیں تو لفظ ڈائریکٹ آپ کو سمجھ میں آتا ہو، ٹھیک ہے؟ تو ہر زبان کے کچھ اسلوب ہوتے ہیں۔ اسلوب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ سٹائل۔ ہر لینگویج کا ایک سٹائل ہوتا ہے، تو عربی کا بھی ایک سٹائل ہے۔
اب جو سٹائل ہے وہ ٹرانسلیٹ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے نا، سٹائل کو آپ ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. تو یہ جو بی ہے یہاں پر اس کا اضافہ دس از اسٹائل آف لینگویج. تو کسی بھی زبان کا بعض اوقات ترجمہ کیا جاتا ہے لیکن 100% ترجمہ نہیں ہوا کرتا، تو اس زبان کو سمجھنے کے لیے اس کا اسٹائل جاننے کی ضرورت ہوتی ہے. یخادعون، یخادعون کا روٹ جو ہے خا دال اور عین ہے، خا دال عین، خدا، خدا کہتے ہیں دھوکے کو. یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اللہ کو. کون دھوکہ دیتے؟ یہ منافق. وا اور الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے. پھر آمنا یؤمنو ایمان، ایمان لانا، تصدیق کرنا. وما اور نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے. یہاں بھی اب آپ دیکھیے پیچھے آپ نے پڑھا خے دال عین، خدا کا مطلب کیا ہے؟ دھوکہ دینا. لیکن دونوں کا لفظی فرق ہے. کیا فرق ہے؟ کچھ نوٹ کیا آپ نے کہ دونوں میں فرق کیا ہے؟ لفظی فرق، میننگ نہیں پوچھ رہی میں آپ سے. ایک جگہ ہے یخادعون اور ایک جگہ ہے یخدعون. جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں کوئی ایک حرف بھی ایسا نہیں ہے جو بظاہر زائد آپ کو نظر آتا اور اس کا کوئی مقصد یا مطلب نہ ہو. دونوں کے اگرچہ ترجمے میں ہم کہتے ہیں دھوکہ دیتے ہیں لیکن سینس میں فرق ہے. یخادعون کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے دھوکہ دینا ہوتا ہے، یعنی اکیلے نہیں بلکہ مل جل کر شرارتیں کرتے ہیں اور مل جل کے پلاٹنگ کرتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں اور پھر دھوکہ دیتے ہیں. اور یخدعون وہ خود دھوکہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یخادعون میں کیا ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر تعاون کر کے دھوکہ دینا، اور یخدعون اکیلے خود ہی دینا. فرق ہے نا، دونوں میں فرق ہے. ایک اجتماعی ہے اور ایک انفرادی ہے. وما یخدعون اور نہیں وہ دھوکہ دیتے الا مگر. الا کا مطلب ہوتا ہے مگر، سوائے. انفسہم، انفس جو ہے نفس کی جمع ہے. نفس، نفس کہتے ہیں انسان کی ذات کو، جان کو. انفسہم، ہم کون ہے؟ وہ خود. انفسہم اپنے نفسوں کو، اپنی ذاتوں کو، اپنی ہی جانوں کو. وا اور ما نہیں، یشعرون وہ شعور رکھتے. یشعرون کا روٹ ہے شین عین را. جب میں روٹ بولتی ہوں تو آپ لفظ پر غور کر کے وہاں پر اپنے پین سے نشان لگایا کیجئے. میں نے بولا شین عین اور را، تو اس کو آپ شین عین را کو ذرا پڑھیے الگ سے کیا بنتا ہے؟ شعر یا شعر. شعر اردو میں ہوتا ہے نا، اور شعور کا لفظ بھی بولتے ہیں آپ. وما یشعرون اور نہیں وہ شعور رکھتے. تو شاعر کون ہوتا ہے؟ جو شعور رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو. عربی میں شعر کہتے ہیں بال کو، تو شعور کہتے ہیں جاننے اور سمجھنے کو. لیکن کیسا جاننا اور سمجھنا؟ جس کے اندر باریکی ہو، گہرائی میں. وما یشعرون اور وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے. فی قلوبہم، ہم پھر وہی دوبارہ ساتھ لگا ہوا ہے. فی قلوبہم مرض، بیماری ہے، اردو میں استعمال ہوتا ہے مرض. فزادہم، یہ کیا ہے؟ فزادہم. فا کا مطلب ہے پس، زیادہ زیادہ کیا، ہم ان کو، پس زیادہ کر دیا ان کو، بڑھا دیا ان کو. اللہ اللہ نے، مرضن بیماری میں. اب آپ دیکھیے ایک جگہ ہے مرضن اور ایک جگہ ہے مرضن. ایک جگہ پیش کے ساتھ ہے اور ایک جگہ زبر کے ساتھ ہے، اسی لیے تھوڑا سا معنی میں فرق ہے. پہلی دفعہ ترجمہ کیا کیا آپ نے؟ بیماری ہے، اور دوسری دفعہ بیماری میں. وَلَهُمْ اور ان کے لیے، یہ بھی اصل میں کیا؟ وَلَا اور ہم. بہت سے لوگ چھوٹی زبر کو لمبا کھینچ کے پڑھ لیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر ہم لا کو لا پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ نہیں، بالکل معنی الٹ جائے گا. ٹھیک ہے، تو بہت احتیاط کیجیے عربی پڑھنے میں کہ لا کو لا نہیں پڑھنا. اور لا کو عام طور پہ لوگ الٹ پڑھتے ہیں، جہاں لا لمبا کرنا ہوتا ہے اس کو چھوٹا کرتے ہیں اور وہاں بھی معنی الٹ جاتا ہے. وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذابٌ عذاب ہے، علیم، علیم کا لفظ جو ہے الف لام میم سے ہے، علم. اردو میں علم کس کو کہتے ہیں؟ المناک حادثہ، بہت دردناک. علم کہتے ہیں درد کو، تو علیم کا مطلب ہے دردناک. اچھا، اس سے ملتا جلتا علیم، رحیم. تو رحیم میں کیا معنی تھا؟ بار بار، مسلسل. تو علیم کا مطلب ہے دردناک.
اور ایسا دردناک جس کی درد کی وجہ بار بار کانسٹنٹلی مسلسل عذاب دینا. کیونکہ آپ دیکھیے کسی کو ایک دفعہ کسی نے گھونسا مارا، کوئی ہاتھ مارا تو کیا ہوا؟ درد ہوا، اور تھوڑی دیر میں کیا ہوا؟ ختم ہو گیا. لیکن اگر کوئی مسلسل ہیمرنگ کرتا جائے، مارتا ہی جائے، مارتا ہی جائے، مارتا ہی جائے، تو وہ کیا ہوگا؟ علیم. کہ وہ پین کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، مسلسل اور بہت زیادہ. تو اس لیے علیم کا لفظ جو ہے فعیل کے وزن پر ہے، جس میں مبالغہ پایا جاتا ہے. اور ہم ترجمہ کیسے کرتے ہیں؟ دردناک لیکن بہت زیادہ درد دینے والا. یعنی اس کی گہرائی میں کیا آتا ہے کہ مسلسل بھی ہے، شدت بھی ہے، اور قوت بھی ہے، شدید بھی ہے اور قوی بھی ہے. فعیل کے وزن پھر آپ کو لفظ اور ڈھونڈنے پڑیں گے. آ ہے نا جیسے، اسی طرح فا ہے. ٹھیک ہے، آ اور فا برابر ہے نا. آ فا. لی کس کے وزن پر ہے؟ ای. اور من لن. فا ای لن. ا لی من. اب فاعیل کے وزن پر کوئی اور لفظ لائیے جو پیچھے آپ پڑھ چکے. عظیم. کیا مطلب ہے اس کا؟ بہت بڑا. رحیم. کیا مطلب ہے؟ بار بار رحم کرنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا. اس کو کہتے ہیں مبالغہ کثیرہ. ٹھیک ہے. تو عربی زبان بہت سائنٹیفک لینگویج ہے. اس میں بہت سے الفاظ کے اوزان ہوتے ہیں. اوزان کا مطلب وزن. وہ ترازو پہ تولے جا سکتے ہیں. اور اگر آپ کو بیسک میننگ آتا ہو تو اس وزن پر جتنے بھی لفظ آئیں گے ان کا معنی کی گہرائی جاننا آپ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا. جیسے رحمان کا وزن تھا فعلان. اب اس میں آپ دیکھیے فعلان کیسے بنا؟ رحمان. اسی طرح عربی میں آتا ہے غضبان. آگے دیکھتے ہیں. بما. بی کا ایک مطلب ساتھ تھا، اور دوسرا یہ مطلب ہے بوجہ. سبب کے لیے بھی آتا ہے با. ٹھیک ہے. بما بوجہ اس کے جو کانو تھے وہ یکذبون وہ جھوٹ بولتے. روٹ دیکھیے کون سا یکذبون میں؟ کاف ذال اور با. کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، یکذبون وہ جھوٹ بولتے ہیں. اب اس میں آپ دیکھیے کہ بہت سے لفظ اس وزن پر بھی آئیں گے، جیسے یخدعون، یکذبون، یشعرون اور یؤمنون. اور دیکھیے یوقنون، ینفقون اور یقیمون، یوقنون. ٹھیک ہے. یعنی ایسے الفاظ تلاش کیجئے جس کے شروع میں یا اور آخر میں واو نون ہے. صرف نون نہیں، واو نون. شروع میں یا اور آخر میں واو نون. سارے دیکھیے پیچھے سے. سب سے پہلے کیا ہے؟ یؤمنون آیت 3 میں. پھر ہے یقیمون آیت 3 میں. پھر کیا ہے؟ ینفقون. پھر کیا ہے؟ یؤمنون. اچھا ایک اور بات ہے، اس کو یو نہیں پڑھیے. ٹھیک ہے. یو یو یو. پھر ہے یوقنون، اور اس کو یو نہیں پڑھنا، اس کو یو پڑھنا ہے. کیسے؟ یو یوقنون. اچھا پھر آپ دیکھیے دوبارہ آیت 6 میں یؤمنون، اور پھر اس کے بعد یخادعون اور یخدعون اور یشعرون اور یہاں یکذبون. آگے آپ دیکھیے آج ہی کے سبق میں آیت 12 کے آخر میں آ رہا ہے یشعرون. پھر اس کے بعد آیت 13 کے اینڈ میں آ رہا ہے یعلمون، یعمہون. اتنے سارے لفظ جو شروع ہو رہے ہیں یا سے اور اینڈ ہو رہے ہیں واو نون پر. اس کا مطلب ہے کہ ایک تو اس میں جمع کی بات ہے، بہت سارے لوگوں کی، اور جمع کی علامت ہے واو نون. عربی میں پلورل کا سائن کیا ہوتا ہے؟ واو نون جو اینڈ پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. اور شروع میں اگر یا آ جائے کسی بھی ورب کے ساتھ تو اس کا معنی ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، وہ تھرڈ پرسن. ٹھیک ہے، غائب کے لیے. ان سارے حروف کو اگر آپ غور سے دیکھیں گے بغیر بولے اور بغیر آپس میں ڈسکس کیے تو انشاءاللہ بہت جلد سمجھ جائیں گے. دیکھیے عربی زبان کا ایک لفظ ہے یفعلون، یفعلون. اس میں آپ دیکھیے کہ فے، عین اور لام کیا ہے؟ اس کا روٹ. 3 حرف ہے اس کا روٹ. یا جو ہے یہ وہ کے لیے آتی ہے. ٹھیک ہے، جب فعل کے شروع میں آتی ورب کے. اور یہ جو واو اور نون ہے یہ جمع کی علامت ہے. اب جب آپ ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کرتے ہیں کیونکہ واو نون آ گیا اینڈ میں.
اور ہم نے مثال کے طور پہ شروع میں دیکھا تھا یؤمنون، کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ وہ ایمان لاتے ہیں، اور روٹ کیا تھا اس کا؟ حمزہ میم نون، ٹھیک ہے، اور آخر میں پھر وہی واو نون، پھر کیا تھا؟ یقیمون، تو کیا ترجمہ کیا آپ نے؟ وہ قائم کرتے ہیں. پھر کیا تھا؟ ینفقون. ہر ایک کے آخر میں آپ دیکھیے واو نون آتا جائے گا. جہاں بھی آخر میں لفظ کے واو نون آئے گا تو اس میں کس چیز کی علامت ہوگی؟ جمع کی. از اٹ کلیئر؟ اون کے اوپر جب اینڈ ہو لفظ تو ترجمہ کیسے کریں گے آپ؟ وہ کرتے ہیں یا کریں گے یا جو بھی، لیکن جمع کی علامت ہوگی. ٹھیک ہے. تعلمون میں بھی واو نون کس کی علامت ہے؟ جمع کی علامت ہے. تا تم کی، سامنے والے کی، یا غائب کی اور تا تم سامنے والے کی. اسی طرح آپ دیکھیے کچھ اور لفظ بھی ہیں جو یا سے تو نہیں شروع ہوتے لیکن میم سے شروع ہو رہے ہیں، جیسے مصلحون. اگر مصلحون کا واو نون ہٹائے تو پیچھے کیا رہ جاتا ہے لفظ؟ مصلح. مصلح کون ہوتا ہے؟ اصلاح کرنے والا، اور جب واو نون لگا دیا تو کیا بن گیا؟ کرنے والے. ٹھیک ہے، یہ جمع ہو گیا. اچھا، مفسدون، واو نون ہٹائیے، کیا باقی رہا؟ مفسد کون ہوتا ہے؟ کرنے والا، اور مفسدون کون ہو گئے؟ کرنے والے. مؤمنون، ایمان لانے والے، اگر واو نون ہٹا دیں گے تو باقی کیا رہ جائے گا؟ مؤمن، ایمان لانے والا. از اٹ کلیئر؟ انشاءاللہ اس طرح آپ جب غور تھوڑا سا بھی کریں گے تو خود ترجمہ نکالنے کے قابل ہو جائیں گے. آگے آپ دیکھیے آیت 14 کے اینڈ میں ہے مستہزئون. اس کے اندر بھی کیا ہے؟ واو نون ہے اینڈ پر. ٹھیک ہے. اسی طرح آیت 16 کے اینڈ پر معتدین ہے، تو ایک اور علامت بھی ہوتی ہے یا نون کی بھی، جیسے مومنین آتا ہے، کبھی کافرین آتا ہے، کبھی منافقین آتا ہے. ٹھیک ہے. تو یا نون، این اور اون دونوں ہی کس کی علامت ہوتے ہیں؟ جمع کی ہوتے ہیں. انشاءاللہ جب آگے اس کو پڑھیں گے اس کو ڈسکس کر لیں گے. جی، بما کانو یکذبون، بوجہ اس کے کہ تھے وہ جھوٹ بولتے. با اور اذا جب قیلا، قیلا جو ہے اس کا روٹ بھی قاف واو لام ہے. قول، قول کس کو کہتے ہیں؟ بات کو. یقول اور قیلا کا اوریجن ایک ہی ہے. لہم، ان کو. لا، نہ. تفسدو، تم فساد کرو. تا جو ہوتی ہے یہ تم کے لیے ہوتی ہے، جیسے انعمتا، انعام کیا تو نے. ٹھیک ہے. انعمتا کا کیا مطلب ہے؟ انعام کیا تو نے. اور تفسدو کے شروع میں بھی تا آ رہی ہے. تفسدو کا مطلب تم فساد کرو. لا تفسدو، نہ تم فساد کرو. فی الارض، زمین میں. فی پیچھے پڑا ہے کہیں اور؟ فی قلوبہم، فی کا معنی ہوتا ہے میں. الارض، زمین. زمین میں کا کیا مطلب ہے؟ انسائیڈ دا ارتھ نہیں بلکہ آن دا ارتھ. قالو، وہ کہتے ہیں. قالو کا روٹ قاف واو لام ہے. انما، سوائے اس کے نہیں. نحن، ہم. مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں. نحن، ہم. الا، خبردار. انہم، یہ دو لفظ ہیں، ایک کیا ہے؟ ان، اور ایک ہے ہم. ان پیچھے پڑھا آپ نے؟ ان الذین. الا انہم ہم المفسدون. اب آپ دیکھیے دو دفعہ ہم آ گیا، اور مفسدون میں بھی وہ جمع ہے، تین اب آ گئے. ٹھیک. انہم، بے شک وہ. پھر دوبارہ آیا ہم، وہ. اور المفسدون میں بھی وہ سب جمع. تین دفعہ ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہے یہاں. تو اس کا مطلب ہے بہت ہی تاکید ہے. دیکھ لو وہی ہے، دراصل وہی جو فساد کرنے والے ہیں. ولیکن، لیکن. یہ عربی میں ولیکن، اور اردو میں کیسے ہم بولتے ہیں؟ لیکن. لا، نہیں. یشعرون، وہ شعور رکھتے. وَإِذَا، اور جب. قیلا، کہا جاتا ہے. روٹ کیا ہے؟ قاف واو لام. لہم، واسطے ان کے. آمنو، ایمان لاؤ. آمن یؤمنو، ایمان. کما، جیسا کہ. آمنا، ایمان لائے. الناس، لوگ. یہاں پھر آپ دیکھیں آمنا حمزہ میم نون سے. الناس، الناس کا روٹ ہے نون واو سین. ناس، حرکت کرنے کو کہتے ہیں کیونکہ انسان حرکت کرتا ہے جبکہ پتھر حرکت نہیں کرتے. اسی طرح ناس کا روٹ جو ہے نون سین یا بھی ہوتا ہے. نسیہ، نسیہ کا معنی تو بھول جانا، تو انسان بھول جاتا ہے. تو اس لیے فکر بالکل نہیں کریں اگر آپ ترجمہ یاد کر کے بھول جائیں، کیونکہ اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یاد کیا تھا لیکن ابھی یاد نہیں آ رہا. گروپ میں سناتے ہوئے بھی مشکل ہوتی ہے، اس وقت زیادہ بھولتا ہے، اور پھر ٹیسٹ کے دن تو اور بھی زیادہ بھولتا ہے. تو اسے ایکسپٹ کر لیں کہ ہم انسان ہیں، ہم سب بھول جاتے ہیں. الناس، لوگ. قالو، وہ کہتے ہیں. انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں. آ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟
کہاں پڑھا؟ اَأَنذَرْتَهُمْ أَنُؤْمِنُ کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ، آمنا ایمان لائے، السفہاء یہ نیا لفظ ہے۔ السفہاء جو ہے سفیہ کی جمع، سفیہ سین پا یا ہا، سفہا یسفہ، سین پا ہا کا مطلب ہوتا ہے بے وقوف ہونا، ردی اور ناقص ہونا، کم عقل ہونا۔